پاکستان کا افغان طالبان رجیم کی بلا اشتعال جارحیت کے جواب میں آپریشن غضب للحق جاری۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کی قیادت میں فضائیہ اور بری افواج کی منہ توڑ جوابی کارروائی۔ پاکستانی فورسز نے باجوڑ، خیبر، مہمند، کرم، چترال میں افغان رجیم کے حملوں کا جواب دیا۔ افغانستان کے مختلف مقامات پر طالبان رجیم کے ہیڈ کوارٹرز، گولہ بارود کے ڈپو اور متعدد پوسٹیں تباہ ہو گئیں۔ خارجی دم دبا کر فرار۔ پاکستان سیکورٹی فورسز کا افغان طالبان رجیم کی اشتعال انگیز دندان شکن جواب۔ مجموعی طور پر 133 افغان طالبان ہلاک، 200 سے زائد زخمی۔ افغان طالبان کی 16 پوسٹیں تباہ، 7 افغان طالبان پوسٹوں پر قبضہ کر لیا۔ گولہ بارود کا ایک بڑا ڈپو، افغان طالبان بٹالین کا ایک کوارٹر تباہ کر دیا گیا۔ جوابی کارروائی میں افغان طالبان کا ایک سیکٹر ہیڈ کوارٹر تباہ کر دیا گیا۔ افغان طالبان کے 36 سے زائد ٹینک، توپ خانے اور بختربند گاڑیاں تباہ۔ انگور اڈا، شوال سیکٹر اور تورخم بارڈر پر متعدد افغان پوسٹیں تباہ۔ مزید جوابی کارروائیاں جاری، ہر جارحیت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے گا۔ قوم اور ہماری دلیر افواج وطن کی سالمیت، سرحدوں کے تحفظ کے لیے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کہتے ہیں، کسی کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ پاکستان دباؤ یا دھمکی سے مرعوب ہوگا۔ ہماری مسلح افواج کی جوابی صلاحیت ہماگیر، بروقت اور فیصلہ کن ہے۔ ہماری مسلح افواج دشمن کے ناپاک عزائم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی بھرپور استعداد رکھتی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، عوام اور مسلح افواج ملکی سلامتی، خود مختاری کے تحفظ کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ افواج پاکستان کا عزم ہے، کسی صورت ملک کے امن تحفظ پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ افواج کسی بھی جارحانہ عزائم خاک میں ملانے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہیں۔ سی ڈی ایف کی قیادت میں افواج پاکستان اپنے فرائض انجام دے رہی ہیں۔ پوری قوم افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا سعودی ہم منصب سے رابطہ۔ سعودی وزارت خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور سعودی ہم منصب شہزادہ فیصل بن فرحان نے علاقائی صورتحال اور خطے میں کشیدگی میں کمی پر تبادلہ خیال کیا۔ بلا اشتعال افغان جارحیت کے جواب میں پاکستان کے فضائی حملے، کابل، قندھار اور پکتیکا میں اہم ملٹری تنصیبات کو تباہ کر دیا۔ کابل میں 2 بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز، قندھار میں فضائی حملے میں 1 کور ہیڈ کوارٹر اور 1 بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کو صفائے ہستی سے مٹا دیا۔ پکتیا میں کور ہیڈ کوارٹرز اور ننگرہار میں ایمونیشن ڈپو تباہ کر دیا گیا۔ پاک فضائیہ نے حملوں میں افغان پوسٹوں کو مٹی کا ڈھیر بنا دیا۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق پاکستان نے جوابی حملوں میں پاک افغان سرحد پر خرلاچی ٹرمینل پر افغان طالبان کی متعدد پوسٹوں کا وجود ختم کر دیا۔ سیکورٹی فورسز نے افغان طالبان کے اگلے مورچے بھی ختم کر دیے۔ کچھ ذرائع سے اطلاع یہ مل رہی ہے کہ شاید اگلے 1 سے 2 گھنٹے کے درمیان میں بہت میسو آپ کو ایریل رسپانس نظر آئے گا، اور جس میں ڈرونز بھی ہوں گے اور شاید جہاز بھی استعمال ہوں، لیکن یہ بہت میسو ہوگا اور اگلے 72 گھنٹے وہ ان طالبان پہ بہت بھاری گزریں گے۔ اگلے 72 گھنٹے افغان طالبان پر بہت بھاری گزریں گے۔ پروگرام خبر کے سینئر اینکر پرسن محمد مالک نے بتایا تھا کہ ہمیں خبر ملی ہے اگلے 1 سے 2 گھنٹے میں پاکستان رد عمل میں بڑے پیمانے پر افغانستان میں فضائی حملے کرے گا۔ حملوں میں ڈرونز اور جہاز استعمال ہوں گے۔ ARY نیوز نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ پاک فوج کی جوابی کارروائی سے اگلے 72 گھنٹے افغان طالبان پر بہت بھاری گزریں گے۔ پاک افغان سرحد پر باجوڑ سیکٹر کے قریب فتنہ خوارج کے دہشت گرد کی دراندازی کی کوشش ناکام۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق فورسز نے بارڈر کراس کرنے والے فتنہ خوارج کے دہشت گرد کو زندہ پکڑ لیا۔ فتنہ خوارج کے پکڑے جانے والے دہشت گرد نے اپنا نام عبداللہ بتایا۔ سیکورٹی فورسز کسی بھی جارحیت اور دراندازی کے خلاف مکمل الرٹ ہیں۔ پاک فوج کے ہاتھوں ہزیمت اٹھانے کے بعد افغان طالبان کے سول آبادی پر حملے۔ سیکورٹی ذرائع نے بتایا، باجوڑ میں افغان حملے میں 3 خواتین سمیت 5 افراد زخمی۔ افغان طالبان رجیم کی اسلام دشمنی، باجوڑ میں مسجد کو نشانہ بنایا۔ شیلنگ سے مسجد کی چھت اور دیگر حصے بری طرح متاثر۔ افغانستان کی جانب سے حملے کے خلاف باجوڑ کے عوام میں شدید اشتعال۔
ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے. اب ہماری تمہاری کھلی جنگ ہے. اب دمادم مست قلندر ہوگا. وزیر دفاع خواجہ آصف کا ٹویٹ. کہا پاکستان کی فوج سمندر پار سے نہیں آئی. ہم تمہارے ہمسائے ہیں, تمہاری اوقات جانتے ہیں. نیٹو افواج کے انخلاء کے بعد یہ توقع کی جاتی تھی کہ افغانستان میں امن ہوگا, مگر طالبان نے افغانستان کو ہندوستان کی کالونی بنا دیا. طالبان نے ساری دنیا کے دہشت گردوں کو افغانستان میں اکٹھا کر لیا. طالبان نے دہشت گردی کو ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا. پاکستان نے براہ راست اور دوست ممالک کے ذریعے حالات نارمل رکھنے کی کوششیں کی, بھرپور سفارتکاری کی, مگر طالبان ہندوستان کی پراکسی بن گئے. طالبان نے جارحیت کی تو الحمدللہ ہماری افواج اس وقت فیصلہ کن جواب دے رہی ہیں. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں افغان طالبان کی بلا اشتعال جارحیت کا جواب انتہائی مستعدی اور مضبوط انداز میں دیا گیا. مسلح افواج نے مہارت کا بہترین استعمال کرتے ہوئے وطن کا دفاع یقینی بنایا. پاکستان کی مسلح افواج کے رد عمل نے افغان طالبان کو پچھاڑ کر رکھ دیا. پور رسپانس ہے. ہم ان کی طرح یہ جھوٹی خبریں فیڈ کرنے پہ نہیں کہ جی کوئی پوسٹ پہ قبضہ ہو گیا. وہ یہ جب دن چڑھے گا لوگ دیکھیں گے کہ رسپانس کس طرح کا ہوتا ہے. افطاری سے پہلے بارڈر کی ایک جگہ پر کوشش کی, وہاں پر انہیں جواب ملا, پھر خاموش ہوئے. اس کے بعد انہوں نے دوبارہ سے 3 جگہوں پہ یہ بلا اشتعال ایک در اندازی اور فائرنگ شروع کی. اس کے بعد سے پھر ایک بڑا رسپانس جو ہے اس کا آغاز کر دیا گیا. بزدل دشمن نے رات کی تاریکی میں وار کیا. افغان طالبان کی جارحیت پر پاک فوج نے منہ توڑ جواب دیا. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں افغان طالبان نے معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے کی مذموم کوشش کی. افغان طالبان کی جارحیت ناقابل برداشت ہے. قوم مسلح افواج کے شانہ بشانہ ہے. وزیر مملکت طلال چودھری نے ARY نیوز سے گفتگو میں کہا پاکستان نے فیصلہ کر لیا, ہماری مسجدوں بازاروں میں دھماکے اب منظور نہیں. افغان طالبان رجیم پیسے کی وجہ سے دہشت گردی کر رہی ہے. پاکستان نے اسٹرائک کر کے ان کو مارا جو دہشت گردی میں ملوث تھے. ہمارا طالبان رجیم سے وہی مطالبہ ہے جو پوری دنیا کا ہے. پراکسی ختم کرنا ہوگی ورنہ ان کو چلانے والوں تک پہنچیں گے. دفاع وطن کے لیے علماء کرام بھی یک آواز. چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر اشرفی نے کہا پاکستان دہائیوں سے مہمان نوازی کر رہا ہے, جواب میں لاشیں مل رہی ہیں. دہشت گردوں کے سہولت کاروں کا علاج بھی ضروری ہے. چیئرمین مرکزی ریت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد نے کہا افغان جارحیت کے پیچھے بھارت اور اسرائیل ہیں. فیلڈ مارشل کی قیادت میں پاکستان نے بھارت کا بھی غرور خاک میں ملایا. پوری قوم بہادر پاک افواج کے ساتھ کھڑی ہے. سربراہ JUP اویس نورانی بولے افغان طالبان کی جانب سے رمضان میں حملہ کرنا افسوسناک ہے. ایسا جواب دیا جائے گا کہ ان کی آئندہ 7 نسلیں بھی یاد رکھیں گی. مذہبی اسکالر مولانا طیب قریشی نے کہا پاکستان کے عوام علماء اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. یہ جنگ دراصل ہم اسرائیل اور بھارت کے خلاف لڑ رہے ہیں. کابل میں طالبان وزارت دفاع کے اندر جھڑپوں کی اطلاعات. افغان میڈیا کے مطابق پاکستانی فضائی حملوں کے بعد طالبان وزارت دفاع میں کشیدگی بڑھی. طالبان وزارت دفاع کی عمارت کے اندر فائرنگ اور تصادم کی اطلاعات ہیں. افغان طالبان کی میڈیا اور سوشل میڈیا پر جھوٹے دعوے اور فیک ویڈیوز کی بھرمار. طالبان رجیم کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کی جانب سے مسلسل جھوٹی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں. سوشل میڈیا پر افغان طالبان کی مدد میں بھارتی را کے اکاؤنٹ بھی جھوٹا بیانیہ چلانے لگے. خیبر پختونخوا حکومت کا کہنا ہے عوام کسی بھی قسم کی جھوٹی خبروں پر کان نہ دھریں. سیاسی قیادت پاک فوج کے ساتھ. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا افغانستان نے جنگ شروع کی ہے, اس کا اختتام پاکستان کرے گا. افغان حکومت دہشت گردوں کے خلاف ایکشن نہیں لے گی تو پاکستان اپنے دفاع میں حملے کرے گا. افغان حکومت بھارت کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ٹویٹ کیا پاکستان ہمیشہ زندہ باد. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے ایکس پر لکھا پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے فیلڈ مارشل کی قیادت میں فوری منہ توڑ جواب دیا ہے. افغانستان میں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا.
وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا دشمن کی کسی بھی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے پوری قوم متحد ہے۔ پاک فوج اور سیکیورٹی فورسز کے حوصلوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ بیرسٹر گوہر نے کہا سیکیورٹی فورسز قوم کی دعاؤں سے اپنے ملک کا دفاع کریں گی۔ ہماری دعائیں اور حمایت پاک فوج کے ساتھ ہے، ہر دشمن کو انجام تک پہنچائیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستانی عوام نے سوشل میڈیا پر اسکائی نیوز کا پاکستان مخالف جھوٹا پروپیگنڈا بے نقاب کر دیا۔ پاکستانی سوشل میڈیا کے شدید دباؤ کے بعد اسکائی نیوز اپنی ایک پوسٹ ڈیلیٹ کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اسکائی نیوز نے افغانستان ایئر فورس کے ذریعے پاکستان پر حملے کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ سوشل میڈیا پوسٹ پر ہزاروں پاکستانیوں کا رد عمل، کہا افغانستان ایئر فورس کا وجود ہی نہیں۔ اسکائی نیوز پہلے بھی پاکستان افواج سے متعلق پروپیگنڈا کرنے پر بے نقاب ہو چکا ہے۔ اسکائی نیوز بالعموم اور ان کی افغان نژاد اینکر یلدا حکیم عرصہ دراز سے پاکستان مخالف پروپیگنڈا میں ملوث ہیں۔ افغان طالبان کی بلا اشتعال جارحیت، پاک فوج کا منہ توڑ جواب، پشاور کے عوام کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ شہریوں کا کہنا تھا پاک فوج نے افغان طالبان رجیم کو منہ توڑ جواب دیا۔ افغانستان کو ہمیشہ پاکستان نے سہارا دیا۔ افغان طالبان حکومت پاکستان کے خلاف باتیں کرتی ہے۔ افغان طالبان رجیم بھارت کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے۔ اس جھڑپ کا سب سے زیادہ نقصان افغانستان کو ہوگا۔ ہم ہمیشہ پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ رات کو ایک بار پھر افغانستان کی جانب سے ہماری سرحد پر فائرنگ کی گئی۔ یہ حرکت دوبارہ دہرائی گئی، لیکن شاید انہیں اندازہ نہیں کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے۔ جوابی کارروائی میں ہم نے دہشت گردوں کے بالخصوص ٹی ٹی اے کے متعدد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا اور انہیں مکمل تباہ کر دیا۔ ہماری قوم کسی سے ڈرنے والی نہیں۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ پاک افغان سرحد پر کھڑے پاک فوج کے جوان مادر وطن کے تحفظ کے لیے پرعزم۔ رات کو افغان سرحد کی جانب سے فائرنگ کی گئی اور یہ دوبارہ دہرائی گئی۔ دہشت گردوں بالخصوص افغان طالبان کے متعدد ٹھکانوں کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ باجوڑ میں بارڈر پر تعینات پاک فوج کے جوان کی گفتگو، کہا افغان طالبان کو اندازہ نہیں کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے۔ ہماری قوم کسی سے بھی ڈرنے والی نہیں ہے۔ اگر کوئی بھارت کے کہنے پر جنگ مسلط کرے گا تو یہ جنگ انہیں مہنگی پڑے گی۔ پاکستان کا بھارت اور اسرائیل کے درمیان تعلقات پر تشویش کا اظہار۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے بھارت کی جانب سے لاحق خطرات سے متعلق چوکس ہیں۔ بھارتی وزارت خارجہ کے بیان کو سختی سے مسترد کرتے ہیں۔ بلوچستان میں دہشت گرد حملے کے بعد بھارتی وزارت خارجہ کا بیان پاکستان کے موقف کی تصدیق ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار OIC ایگزیکٹو کمیٹی اجلاس میں شرکت کے لیے سعودی عرب گئے ہیں۔ اجلاس میں اسرائیلی قابض حکام کے غیر قانونی فیصلوں پر غور کیا جائے گا۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کسی قسم کے اسٹرکچرڈ مذاکرات سے واقف نہیں۔ افغانستان سے ابھرنے والے خطرات سے واقف ہیں۔ ہماری فورسز عوام کے تحفظ کے لیے تیار ہیں۔ افغان سرزمین پر دہشت گردوں کو میسر آزادی کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ امیر قطر کی جانب سے افغان ایشو پر کسی کردار کا خیر مقدم کریں گے۔ مودی حکومت مسلمانوں کے خلاف اسرائیلی طرز اپنا رہی ہے۔ مسلمانوں کو خطرہ سمجھنا بھارت اسرائیل مشترکہ نظریہ ہے۔ الجزیرہ کی بھارت اسرائیل قربتوں پر رپورٹ، لکھا RSS قیادت صہیونی طرز حکومت سے متاثر ہے۔ دونوں حکومتیں نسلی تفاخر کا شکار ہیں۔ مودی حکومت نے غزہ کی نسل کشی میں اسرائیل کی فوجی امداد کی۔ نومبر 2019 میں امریکہ میں بھارتی کونسل جنرل نے مقبوضہ کشمیر میں غزہ طرز کا ماڈل اپنانے کا اعلان کیا، جس کے بعد سے مقبوضہ کشمیر مسلسل فوجی محاصرے میں ہے۔ غزہ کی طرح بھارت میں سینکڑوں مسلمانوں کے گھروں اور دکانوں کو بغیر نوٹس تباہ کر دیا گیا۔ اور یوم میں سیکیورٹی فورسز کا انٹیلیجنس بیس آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں بھارتی حمایت یافتہ 10 دہشت گرد جہنم واصل۔ کلیئرنس آپریشن 24 فروری کے آپریشن کے تناظر میں کیا گیا۔ اسلحہ، گولہ بارود برآمد، ہلاک دہشت گرد متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا فورسز کو خراج تحسین۔